اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں Sign.7 یوٹیوب چینل۔ اس چینل کے ذریعے آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 تا 61 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ درس سے اچھی طرح مستفید ہونے کے لیے عزیز طلبہ و طالبات اپنے پاس قرآن پاک رکھیں اور توجہ سے درس کو سنا کریں تاکہ آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وا اور ذللنا کیا سائبان ہم نے، علیکم الغمامہ اوپر تمہارے بادل، وا اور انزلنا اتارا ہم نے، علیکم المنا اوپر تمہارے من، والسلوی اور سلوی، کلو کھاؤ، من سے، طیباتی پاکیزہ، ما اس چند، رزقناکم دیا ہم نے تم کو، وا اور ما نہ، ظلمونا ظلم کیا انہوں نے ہم کو، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم جانو اپنی، یظلمون ظلم کرتے۔ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ وا اور اس جب، قلنا ادخلوا کہا ہم نے داخل ہو، ہذہ القریۃ اس گاؤں، فکلوا پس کھاؤ، منہا سے اس، حیث جہاں، شئتم چاہو تم، رغدا وادخلوا الباب با فراغت اور داخل ہو دروازہ، سجدا وقولوا سجدہ کرتے ہوئے اور کہو، حطۃ نغفر لکم بخشش مانگتے ہیں ہم، بخش دیں گے ہم، خطایاکم خطائیں تمہاری، وسنزید المحسنین اور البتہ زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والے۔ ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سے سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حطۃ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور بھلے لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین پس بدل ڈالا جنہوں، ظلموا ظلم کیا تھا، قولا بات، غیر الذی سوائے اس کے جو، قیلا کہی گئی، لہم واسطے ان کے، فانزلنا پس اتارا ہم نے، علی الذین اوپر ان لوگوں، ظلموا ظلم کرتے تھے، رجزا من السماء عذاب سے آسمان، بما اس کے سبب، کانو تھے، یفسقون فسق کرتے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ لِقَوْمِهِ واسطے قوم اپنی، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجْرَ پس کہا ہم نے مار تو ساتھ عصا اپنے پتھر، فانفجرت پس پھٹ نکلے، منہ اثنتا عشرۃ سے اس 12 عینا چشمے، قد تحقیق، علما جانا، کلو ہر، اناس مشربہم آدمی گھاٹ اپنا، کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ سے رزق اللہ کے، وا اور لا نہ، تعثوا پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لکڑی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا رزق کھاتے پیتے رہو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ وا اور اس جب،
کل تم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبرا ہرگز نہ صبر کریں گے ہم اعلیٰ اوپر طعام واحد کھانتے ایک فدعو پس مانگ تو لنا واسطے ہمارے ربا کا پروردگار اپنے یخرج نکالے لنا واسطے ہمارے مما اس چیز سے تنبت الارض اگاتی ہے زمین من بقلها سے ساگ اس وقثائها اور ککڑی اس وفومها اور گیہوں وعدسها اور مسور اس وبصلها اور پیاز قولا کہا اتستبدلون کیا بدلتے ہو الذی وہ چیز جو ہوا وہ ادنا ناقص بالذی بدلے اس چیز ہوا خیر وہ بہتر اہبتو اترو مصرن شہر فإنا پس تحقیق لکم ما واسطے تمہارے جو سألتم مانگا تم نے وضربت اور ماری گئی علیہم الذلۃ اوپر ان کے ذلت والمسکنۃ اور فقیری وباء اور پھر آئے بغضب من اللہ ساتھ غصے سے اللہ ذالک یہ بأنہم اس واسطے ہے کہ وہ کانو تھے یکفرون کفر کرتے بآیات اللہ ساتھ نشانیوں اللہ ویقتلون النبیین اور مار ڈالتے تھے پیغمبروں بغیر الحق ناحق ذالک یہ بما اس واسطے عصوا و نافرمانی کی انہوں نے اور کانو تھے یعتدون حد سے نکل جاتے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ ککڑی گیہوں مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے یہ ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا کسی شہر میں جاؤ وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈالی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ اب ہم آیت نمبر 57 تا 61 کی تفسیر پڑھیں گے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان طے کا واقعہ ہے جب انہوں نے بحکم الہی عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنو اسرائیل 40 سال تک طے کے میدان میں پڑے رہے۔ بعض کے نزدیک یہ تخصیص صحیح نہیں، صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا تو اسی وقت یہ انتظام کیا گیا۔ منا بعض کے نزدیک ترنجبین ہے یا اوس جو درخت یا پتھر پر گرتی شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی۔ بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے۔ بخاری و مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ کھمبی من کی اس قسم سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو وہ کھانا بلا دقت بہم پہنچ جاتا تھا، اسی طرح کھمبی بغیر کسی کے بونے کے پیدا ہو جاتی ہے۔ سلوا بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے کھا لیتے۔ اس بستی سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے۔ سجدہ سے بعض حضرات نے یہ مطلب لیا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو اور بعض نے سجدہ شکر ہی مراد لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں عجز و انکسار کا اظہار اور اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہو۔ حتتن اس کے معنی ہے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کی بجائے حبتن فی شعرتن یعنی گندم بالی میں کہتے رہے۔ اس سے ان کی اس سرتابی و سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اور احکام الہی سے تمسخر و استہزاء کا جس کا ارتکاب انہوں نے کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر احکام الہیہ کے ساتھ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعض نے کہا غضب الہی، سخت پالا، طاعون۔
اس آخری معنی کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم و بخاری میں یہ حدیث ہے، یہ طاعون اس رجز و عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ یہ واقعہ بعض کے نزدیک طے کا اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا ہے۔ وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنی لاٹھی پتھر پر مار۔ چنانچہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قبیلے بھی 12 تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ یہ قصہ بھی اسی میدان طے کا ہے۔ مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور استکبار پر مبنی تھا، اس لیے زجر و توبیخ کے انداز میں ان سے کہا گیا، تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں۔ کہاں وہ انعامات و احسانات جس کی تفصیل گزری، اور کہاں وہ ذلت و مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے مستاق بن گئے۔ غضب بھی رحمت کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کی تعویل ارادہ عقوبت یا نفس عقوبت سے کرنا صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا، کما ہوا شأنہ، اپنی شان کے لائق۔ یہ ذلت و غضب الہی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف بلانے والے انبیاء علیہ السلام اور داعیان حق کا قتل اور ان کی تذلیل و اہانت یہ غضب الہی کا سبب ہے۔ کل یہود اس کا ارتکاب کر کے مغضوب اور ذلیل اور رسوا ہوئے، تو آج اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں؟ اینما کانوا حیثما کانوا، وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ یہ ذلت و مسکنت کی دوسری وجہ ہے۔ آسو، نافرمانی کی کا مطلب ہے جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا ان کا ارتکاب کیا۔ وہ یعتدون کا مطلب ہے مأمور با کاموں میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اطاعت و فرما برداری یہ ہے کہ منہیات سے باز رہا جائے اور مامورات کو اس طرح بجا لایا جائے جس طرح ان کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہو۔ اپنی طرف سے کمی بیشی یہ زیادتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن پاک میں دی گئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس میں بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میرا درس پسند آیا تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔